الیکشن کمیشن کا ایک اور بڑا بلنڈر، اختیارات سے تجاوز، مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں کے بانٹنے کا حکم، آئین کے آرٹیکل 51، 53، سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ کوئی اختیار نہیں کہ آئین توڑ دے۔ اس کا یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بدریتی پر عملی الیکشن کمیشن ایک عمل ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کو ویسے ہی اپنے خود ہی استعفے دے دینی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بدریتی پر مبنی ہے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 4 مارچ 2024 ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل گزرے کئی دہائیاں گزر گئیں، اور اس ریفرنس کو آئے ہوئے بھی کافی وقت گزر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اوپر لگے ہوئے داغ دھوتی ہے یا وہی طریقہ کار۔ ابھی تازہ ترین تو ایسے معاملات نہیں آ سکے کہ جو کچھ ابھی زیادتیاں اس دور کے اندر ہوئیں، جو فسائیت ہم نے اس دور میں دیکھی، اس کا کچھ نہیں ہو سکا۔ ہماری آنکھیں تھک گئی، کئی لوگوں کے آنسو خشک ہو گئے، اور فسائیت یہی چلتی رہی۔ 4 بڑے ایشوز آج بھی منتظر رہے۔ سائفر کیس کا کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان کو اس میں سزا دی گئی، کس بات کی؟ سچ بتانے کی۔ توشہ خانہ میں 2 کیسوں میں سزائیں دی گئی، صرف عمران خان ہی اکیلا کیوں؟ عمران خان کو کیوں اس سسٹم کے اس گدلے نظام میں، زنگ آلودگاہ میں دھونسا گیا؟ قصوروار PDM 1 کی ساری سیاسی جماعتیں۔ پھر عمران خان کو ایک 1400 سال کا ہسٹری میں ایسا کیس نہیں تھا عدت کا جس میں سزا دے دی گئی، اور پھر سب سے بڑا، ایک سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت، اس سے انتخابی نشان لے لیا گیا۔ یہ 4 بڑے دھبے ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کو ہانٹ کرتے رہیں گے، آپ کو روکتے رہیں گے۔ پہلے میں F9 پارک میں درختوں کی کٹائی، شہتوت کاٹنے کی درخواست کی اجازت دے دی، اور یہاں نام مانگ لیے جو ممبر تعیناتی کے لیے، اور CDA کا نے بتایا کہ F9 پارک میں شہتوت کے درخت کاٹے گئے ہیں، پولو الرجی کے پھیلاؤ کی وجہ سے شہتوت کے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ جسٹس نے استفسار کیا کہ کاٹے گئے درختوں کی لکڑی کہاں ہے؟ لکڑی ٹھیکیدار لے جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا CDA کے شعبہ ماحولیات میں کتنا عملہ ہے؟ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات عرفان عظیم نے بتایا کہ CDA کے پاس 4500 مالی اور افسر آ رہے ہیں۔ شہتوت کے درخت اتنے ہی برے ہیں تو لگائے ہی کیوں گے؟ ڈپٹی جنرل ماحولیات عرفان عظیم نے بتایا کہ اسلام آباد کے قیام کے وقت چائنا سے شہتوت کا بیج لا کر جہاز سے شہر میں پھینکا گیا۔ شہتوت کی جگہ ماحول دوست لگائے جا رہے ہیں، نہ کہ واک کرتے ہوئے کچھ سوکھے تنے اکھاڑ کر نیا درخت لگانا چاہتا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ کام صرف CDA کر سکتا ہے، آپ نہیں۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ساری آپ چلتے رہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو کچھ سامنے دلائل ہیں وہ سامنے دیکھ کر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 9 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جس میں آپ کو پتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس زمین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اظہر حسن نجوی اور جسٹس مسرت علی صاحبہ شامل ہے۔ اور اب یہاں رضا ربانی جو عدالتی معاون ہے، وہ کہتے ہیں جب بھٹو کیس چلایا گیا اس وقت لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئین کے تحت کام نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت ملک میں مارشل نفاذ تھا، اس وقت برانی انسانی حقوق معطل تھے، اس وقت استغاثہ فوجی امر جنرل سے الگ تھے، اس وقت اپوزیشن حکومت درمیان نئے الیکشن کے لیے معاملات طے ہو چکے تھے، کیا کو معاہدہ بھی ہو چکا تھا، معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے، لیکن پھر مارشل نافذ کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو SFS کے انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا۔ 25 اور 26 جولائی کو ان کے اقبال جرم کے بیانات آگے۔ مارشل دور میں زیر افراد ان افراد کے بیانات لیے گئے۔ اب جسٹس اسلم ریاض حسین وقت سپریم کورٹ کے جج اور پنجاب کے قائم مقام گورنر تھے۔ مارشل آرڈر کے تحت تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے جمال مندوخیل مارشل میں گورنر ٹرائل بھی چلا سکتے تھے۔ اس پہ جمال مندوخیل کی بات کر رہے تھے، وہ تو بادشاہ تھے، مارشل دور میں مرضی کریں۔ بیگم نصرت بھٹو نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج کی۔ جسٹس یعقوب اس وقت چیف جسٹس تھے۔ جسٹس یعقوب نے جیسے ہی درخواست سماعت کے لیے منظور کی، انہیں بطور چیف جسٹس پاکستان ہٹا دیا گیا۔ یہ آپ سنتے جائیں، جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس پاکستان بنا دیا گیا۔ کیا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس میں معطل رائے دے سکتی ہے؟
عدالت ایسا کر سکتی ہے. رضا ربانی نے کہا سپریم کورٹ مکمل انسان کی فراہمی کے لیے آرٹیکل 187 کا استعمال کر سکتی ہے. اگر آپ نے آرٹیکل استعمال کیا تو وہ رائے بجائے فیصلہ ہو جائے گا. یہ بڑا ہی اہم بات کہی ہے. آپ ہمیں پھانسی کے بعد بھی منظر عام پر تعصب کے حقائق کو تفصیلات تحریری طور پر دے دے. جیسے یاجا فریدی مارشل ریگولیشن کے تحت ججوں نے حلف لے رکھا تھا, ان کے حلف سے آئین کا حلف حذف کر دیا. اس وقت ججز آئین پاکستان کے تحت ججز تھے ہی نہیں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس وقت آئین کے تحت کام نہیں کر رہی تھی. بھٹو کے فیئر ٹرائل کے پروسیس کا عمل نہیں کیا گیا. آج بھٹو پروسیس پر ریفریسر مکمل کارروائی کریں گے. جنرل رضا کا تعصب بھی موجود تھا. رضا ربانی احمد رضا قصوری پر حملے کے 1972 سے تک 6 مقدمات درج ہوئے. کسی ایف آئی آر میں بھٹو کو نامزد نہیں کیا گیا اور رضا ربانی مکمل کر دیے. ہم نے محمود مسعود بارے پوچھا تھا, جیسے آپ ریکارڈ ڈھونڈ رہے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل. نادرا کے پاس کوئی پرانا ریکارڈ نہیں ہے. 3 وزارتوں کو ہم نے ریکارڈ کے اصول کے لیے لکھا. احمد رضا قصوری نے جو اپنے دلائل دیے, جس شخص کو آپ کے والد نے قاتل سمجھتے اسے ملنا تو نہیں چاہتے ہوں گے. جیسا پوچھا آپ دوبارہ پارٹی میں آئے اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, جسے میں جانتا تھا مجھے مار کیا ہوا ہے احمد رضا قصوری. پھر بی این اے کے ٹائم میں مجھ سے رابطہ ہوتا رہا. مجھ سے وہ بوتل لانے کا کہا جاتا جس میں والد کا خون محفوظ کیا تھا. میں ایک اچھا پبلک اسپیکر تھا, اس لیے مجھے مہم میں شمولیت کا کہا گیا. میں جانتا تھا بھٹو مجھے قتل کروا دے گا. آپ کی بات میں ایک اور تضاد ہے صاحب, جب آپ کو پتا تھا کہ بھٹو طاقتور ہے تو ان کے خلاف کیسے بول سکتے تھے. یہاں پیپلز پارٹی میں انتہائی طاقتور شخص تھا. صرف 5 لوگوں کو نشان پیپلز پارٹی ملا, میں ان میں سے ایک تھا. ذوالفقار کے علاوہ ایک انچ ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے. پھر یہ محبت نفرت میں کیسے بدل گئی تھی, سر نے پوچھا. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ مجھے ملا کچھ نہیں تو خلاف کیا. ہمارے اختلافات ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بیانات پر شروع ہوئے. پہلا بیان 14 فروری 1971 جب آپ آئے انہوں نے اسمبلی میں اجلاس شریک ہوں گے. دوسرا بیان 28 فروری 1971 میں اقبال باغ لاہور کا بیان تھا. بھٹو نے کہا تھا جو ڈاکہ گیا اس کا ٹانگیں توڑ دیں گے. تیسرا بیان 14 مارچ 1971 میں اشتر پاک کراچی کا تھا. انہوں نے کہا مشرقی کہ آپ مشرقی ہیں, میں مغربی کی پاکستان کی اکثریت رکھتا ہوں. اس بیان پر سرخیاں لگی. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا, جو بیانات وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے, جو صدر پاکستان نے ریفرنس میں سوال پوچھا اسی پر رہیں. یہ بہرحال یہ آ گیا, لیکن عدالتی قتل ہے. میں نے جو کہ یہ سارا ٹرائل پڑا ہوا ہے, میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہوئی ہے. اگر یہ آپ آج ختم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ وہاں توجہ نہ دیں. جو ابھی بھی ہو رہا ہے اس کو بھی روکیں. اس کو کیسے روکنا ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب آگے آ جائیں. 4 جو معاملات ابھی آپ کے سامنے آئے نا, وہ ذرا سوچنے والی بات ہے. ایک تو جو معاملات عدالت کے سامنے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. میں مثال کے طور پر میں آپ کے لیے چھوٹی سی بات ایک رکھتا ہوں. زیادہ لمبی بات نہیں میں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کے نالج کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کن چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے. شیریں مزاری کی توہین عدالت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. عمر ایوب جب مریم نواز پر بات کرنے لگے تو مائک بند کر دیا گیا. 3 نام گورنر کے لیے شارٹ لسٹ کر لیے گئے. پیپلز پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرنے کا چیلنج کرنے کا فیصلہ پھر کر لیا اکبر ایس بابر نے. اور جو نام چین شارٹ کیے ہیں پیپلز پارٹی نے گورنر کے لیے, جو قمر زمان کارا, مخدوم احمد خان, مخدوم احمد محمود اور چودھری ریاض کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں. عمر ایوب جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو ان کا اسپیکر بند کر دیا گیا. یہ بھی ریکارڈ کے بات ہے. اکبر ایس بابر کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اسی لیے اس نے سوچا کہ کچھ ایسے کام کیے جائیں پھر وہ اپنا نام رکھا جائے, اور تاکہ بے وقوف بناتے رہیں آپ. لیکن کچھ چیزیں ذہن میں رکھ لیں آپ. پاکستان میں ایک ایسا نظام ہے, یہ نظام اسی طرح چلنا ہے. جہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے فرنٹ پہ آ گیا, جو لڑنے کے لیے آگے بڑھا, اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. لیکن عمران خان بیک فٹ پہ نہیں گیا اور نہ ہی وہ جائے گا. آپ نے سب دیکھے 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. الیکشن کمیشن آج بھی اپنا کردار غیر جانبدار نہیں ادا کر رہا, اور غیر جانبدار جس دن الیکشن کمیشن ہے, چلے الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. آپ کی عدالتیں اگر ایک پازیٹیو رول پلے کر دیں, پرانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ریکارڈ تو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. موجودہ دور کے اندر جو یہ اتنی بڑی بڑی غلطی, اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں, وہ کیسے درست کریں گے؟ وہ درست کر رہے ہیں نا. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کتنا تعصب ہے یہاں پر, کتنی فساحیت یہاں پر چل رہی ہے, کتنے حالات اس وقت جس سمت میں جا چکے ہیں. اگر آپ ان سمت کا تعین آپ بہتر کر لیں تو آپ کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. آپ آگے کی طرف بڑھیں گے. جو آپ پیچھے کی طرف چیزیں لے کر جا رہے ہیں نا, یہ ساری ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پر یہ, اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب سائفر کے کیس میں ضمانت ناممکن ہے, وہ ویسے ہی اس میں ببریت لکھی ہوئی ہے. توشہ خانہ پہلے والا سسپینڈ ہو چکا ہے, دوسرے میں مین اپیل اگر فکس کرائی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تیسرا جو اہم معاملہ ہے جو توشہ خانہ نیب والا ہے, وہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی, اور عدت والا کیس کے اندر بھی کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ چاروں کے چاروں کیسوں میں جو عید آپ کی آنے والی رمضان شروع ہونے والا ہے, رمضان میں آپ کے لیے خوشخبری ہے
عمران خان بہت جلدی انشاءاللہ ان چاروں کیسوں کے اندر ان کی آپ تو صرف ضمانت کی بات کرتے ہیں، میں مین اپیل کی بات کر رہا ہوں کہ مین اپیلیں ہی الاؤ ہو جانی ہیں، اور عمران خان جو ہے نا بہت جلد آپ اور ہمارے درمیان ہوں گے. پھر حالات کچھ اور ہیں، لڑائیاں کچھ اور ہیں ملک. اور میں نے آپ کو ٹائم لائن لمٹ بھی میں نے آپ کو دے دی تھی، پہلے پروگرام میں بھی بتا دیا تھا کہ نومبر تک آپ حالات اس ملک کے دیکھیں گے. اس ملک میں جو سمت کا تعین ہوگا وہ فیصلہ، دیکھیے فیصلہ پھر بھی عمران خان کے رہنے سے ہوگا. عمران خان رہے گا تو یہ نظام چلے گا، اگر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ نظام گر جائے گا. لوگوں کو یقین نہیں ہے، لوگوں کا یقین اسی میں ہے کہ عمران خان اس سارے سسٹم کے اندر موجود ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے پھر بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر فیصلہ مدنیتی پر مبنی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے علاوہ کسی اور سیاسی جماعت کو نشستیں دے سکیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کے آرٹیکل 51، 53، 218، 106، 224، 17 اور الیکشن ایکٹ کے 104 اور رول 94 کی منافی ہے، اور اس کو لاہور ہائی کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا. میں پہلے ہی سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا چیلنج کر چکا ہوں، اور سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے آرٹیکل 17 جو ہے وہ ریٹینڈنٹ کر دیا گیا ہے. سوچنا ہوگا ہماری سپریم کورٹ کو کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا کس طرح پامالی ہوئی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.